بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین اکرام، انگریزی کے بیجا تسلط یعنی بلا وجہ یہ جو ہر شعبے میں داخل ہوتی جا رہی ہے، ہم اس کے خلاف پہلے بھی احتجاج کر چکے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ہم انگریزی سمیت دنیا کی کسی بھی زبان کے مخالف نہیں ہیں۔ جو لفظ قدرتی طور پر زبان میں آ رہا ہے اس کو آنے دیا جائے، اس کو قبول کیا جائے، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ انگریزی میں بھی ایسا ہوا، دنیا کی ہر زبان میں ہوتا ہے، لیکن ذہنی طور پہ مرعوب ہو کر، احساس کمتری کا شکار ہو کر زبردستی الفاظ استعمال کرنا، ہمیں اس چیز پر اعتراض ہے، ورنہ ہم انگریزی کی اہمیت سے غافل نہیں ہیں۔ کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے انگریزی ہمارے باورچی خانے میں بھی کس طرح داخل ہو چکی ہے۔ باورچی خانے میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو انگریزی ہی میں بولے جاتے ہیں، وہ اردو روزمرہ میں شامل ہیں، ان کے استعمال میں کوئی برائی نہیں ہے۔ گلاس گلاسی ہے، پلیٹ پلیٹی ہے، کپ کپی ہے، یہ جگ جگی ہے، یہ بالکل اسی طرح بولنے چاہیے، یہ بالکل درست ہے۔ لیکن ہمیں اعتراض ہے ان الفاظ پر جو اب خامخواہ شامل کیے جا رہے ہیں، مطلب مروبیت میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ پہلی تو بات تو خود باورچی خانے کو لے لیجئے، کوئی بھی اب باورچی خانہ یا رسوئی نہیں کہتا، جس کو دیکھو وہ کچن ہی کہتا ہے۔ پھر کچھ الفاظ ہم نے نکالے ہیں اپنے ہی باورچی خانے پہ جا کر خواتین کو بولتے ہوئے سن کر، تو اب کوئی بھی چمچ استعمال نہیں کرتا، سب اسپون کرتے ہیں۔ کانٹا تو لوگ بھول کے فورک لفظ آ گیا۔ پھر پیالہ کوئی بہت مشکل لفظ تھا، جب میں باؤل بولنے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ چنگیر یا ڈلیا تو سننے کو نہیں ملتے اب، کہ یہ لفظ بھی کبھی ہماری زبان کا حصہ تھے، جس کو دیکھو ہاٹ پاٹ، روٹی ہاٹ پاٹ پہ رکھی ہوئی ہے۔ اب سالن جو ہے یا تو اسپائسی ہوتا ہے یا سالٹی ہوتا ہے، مسالے دار یا نمکین تو کئی بات ہو گئی۔ پھر چینی جیسا عام لفظ نہیں بولتے ہم، شوگر، نمک جیسا عام لفظ نہیں بولتے، سالٹ، اور اسی وجہ سے اب ہم ذائقوں کو بھی ٹیسٹ بولنے لگ گئے ہیں، اور اب ہم کھانا ہمارا جو ہے وہ تیل میں نہیں آئل میں پکتا ہے، اور انڈا بھی اب ابالا نہیں جاتا، بوائل ہوتا ہے یا فرائی ہوتا ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں بھولتے جا رہے ہیں۔ گوشت کو بھی بھونتے بھونتا کوئی نہیں اب، جس کو دیکھو روسٹ کر رہے ہیں، اور تو اور چاول تک اسٹیم میں اچھے بنتے ہیں۔ بھاپ کا لفظ شاید بہت ہی مشکل لفظ تھا، جو ہماری خواتین کے منہ سے ادا نہیں ہوتا۔ خواتین ویسے بھی اب کھانا پکانا تو بھول ہی گئی ہیں، ہاں انہیں کوکنگ اچھی طرح آتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ جس کو دیکھو کوئی بھی جو اچھا کھانا پکانا جانتی ہے، اس کو باورچن کہہ کے ذرا دکھائیے، کہہ کے تو دکھائے، کوئی شیف کہلانا پسند ہے۔ پھر اب ربر روٹی کے ٹکڑے بھی ٹوسٹ ہو گئے ہیں، اب پھلوں کا رس نہیں نکلتا، جوس نکلتا ہے، حتیٰ کہ مسالے تک پیسے نہیں جاتے، گرائنڈ کیے جاتے ہیں۔ اب اور تو اور گائے کا گوشت، بڑے کا گوشت ہمارے منہ سے نہیں نکلتا، بیف، بکرے کا گوشت، مٹن یا چھوٹے کا گوشت، مرغی کو بھی ہم چکن کہنے میں ہی عافیت محسوس کرتے ہیں، مچھلی کو بھی فش کا ہم نے باعزت نام دے دیا ہے، اور جو ہمارے کھانوں کے نام تھے وہ بھی گئے۔ اب ناشتے نہیں ہوتے، اب بریک فاسٹ ہوتے ہیں، اب زورانہ نہیں ہوتا، دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا، لوگ لنچ پر جاتے ہیں، اور دعوتوں میں تو خاص طور پہ شاید ہی کوئی شائیہ بولتا ہو یا رات کا کھانا بولتا ہو، جس کو دیکھو ڈنر ہی بولتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ارے بھائی، یہ احساس کمتری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں اور اچھے الفاظ موجود ہیں تو ہم غیر ضروری طور پہ کیوں استعمال کریں؟ ہائے ہائے، کیا یوسفی صاحب یاد آئے ایسے موقع پر کہ خواتین نے جو یہ الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے اقبال کے مصرے میں تعریف کر کے کیا زوردار مصرع کہا ہے کہ کیا زنانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔